صرف ایک ماں کی کہانی نہیں، یہ ایمان، صبر اور محبت کا وہ سفر ہے جو ریت کے بیچ لکھا گیا۔ جب زندگی اور موت کے درمیان ایک عورت اکیلی رہ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل اور جوزا ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر ایک ایسے وادی میں گئے جہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ اور نہ زندگی کا کوئی نام و نشان۔ ہم یہاں کیوں رک رہے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور وہ پلٹ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آنسوئیں بہانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا یہ جگہ غموں سے نہیں، موت سے لڑی جاتی ہے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں جمع کی، کھجور کے پتوں سے سایہ بنایا اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا، مت ڈر میرے بیٹے، جب تک تیری ماں زندہ ہے تجھے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ رات ہوئی تو وادی میں خاموشی نہیں، خوف اتر گیا۔ دور سے بھیڑیوں کی آواز، ریت پر رینگتے ہوئے سانپ اور ہوا میں موت کا سایہ۔ حاجرہ علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، حسبنا اللہ و نعم وکیل۔ اور ساری رات جگ کر اپنے بچے پر دعاؤں کی چادر بچھا دی۔ رو مت میرے بچے، اللہ کی رحمت ضرور آئے گی۔ صبح ہوئی مگر پانی کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ ہاجرہ کے سینے کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا۔ پھر ایک ماں نے جنون بھری دوڑ لگائی، وہ صفا کی پہاڑ کی طرف بھاگی، چھوٹی سی امید کے ساتھ، اللہ میری مدد فرما۔ مگر ہر طرف صرف ریت ہی ریت اور خاموشی ہی خاموشی چھائی تھی۔ وہ دیوانگی سے مروہ کی طرف دوڑی، پھر پیر جل رہے تھے، سانس ٹوٹ رہی تھی، مگر دل میں ایک آواز تھی، اللہ میری مدد فرما۔ اللہ میرے ساتھ ہے۔ یوں ایک نہیں، دو نہیں، 7 مرتبہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہی۔ ہر چکر ایمان کا نیا امتحان تھا۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اور جب وہ نا امید ہو گئی، ان کے بیٹے نے اپنے چھوٹے سے پیروں سے زمین پر رگڑنا شروع کیا تو وہاں سے پانی ابلنے لگتا ہے۔ یہی تھا زمزم کا پانی جو آج تک جاری ہے اور ہر پیاسے کے لیے رحمت بنتا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کے گرد دیوار بنائی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ جھوپڑی تیار کی، کچھ دن بعد پرندے آئے، زندگی واپس لوٹ آئی۔ جرہم کا قبیلہ آیا اور بولا، پانی آپ کا، ہم صرف رہنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ وادی آباد ہونے لگی۔ سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے فرزند ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ اور جب تعمیر مکمل ہوئی، ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے بابا، جس کام پر آپ کو حکم ملا ہوا ہے اسے انجام دیجیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب چاقو چلنے لگی، اللہ نے آواز دی، ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، اور اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا گیا۔ یہ تھا صبر کا سب سے بڑا امتحان، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے قربانی اور حج کی روایت کا آغاز شروع ہوا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی دوڑ، اسماعیل علیہ السلام کی معصومیت اور ابراہیم علیہ السلام کا ایمان،
ہر سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وادی صبر، ایک ماں کا صبر، ایک نبی کا ایمان اور ایک خدا کا وعدہ کہ ہر پیاسے کو زمزم ضرور ملتا ہے۔